اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے؟ قرآن میں کتے کو نجس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اور وہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوندھ پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا ہے اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ جس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب الکہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اصحاب کہف کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کے راستے میں ملاقات ہوئی؟ اور جب اس نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گیا کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ باقی میرا رب بہتر جاننے والا ہے۔